اور پھر ترگت غازی بتانے لگتے ہیں کہ ہم مسلمان یا پھر اسلام کے نام پر چلنے والے لوگ اس طریقے کے نہیں ہوتے کہ جب وہ کسی جگہ کو فتح کر لیں تو وہاں معصوم لوگوں پر ظلم کریں۔ آپ لوگ ہمارے پاس محفوظ ہیں اور یہاں تک محفوظ ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے گرجا گھروں میں عبادت بھی جاری رکھیں، ہم آپ کو تب بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اس قلعے کو ہم نے فتح ضرور کیا ہے، لیکن یہ قلعہ جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ آپ یہاں پر اپنی زندگی خوشی سے گزر بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام تر لوگ بے حد مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کلاڈیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قلعے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے، کیا تم لوگوں نے دیواروں پر زہر لگا دیا؟ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے ان دیواروں پر زہر لگا دیا ہے۔ کلاڈیس یہ بولتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ عثمان، تم نے جتنا فتح کا جشن منانا ہے منا لو، بہت جلد تمہارے سپاہی اور تم یہیں پر قتل ہو جاؤ گے۔ جبکہ گوئنک قلعے کے اندر صوفیہ جب وہاں سے فرار ہو جاتی ہے تو وہ شخص جس نے حال ہی میں تیر چلا کر وہاں پر موجود ایک خاتون کو قتل کیا ہوتا ہے، اوغوز، اس کو پکڑ کر بالا خاتون کے سامنے لے آتا ہے، اور پھر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دراصل یہ شخص بازنطینی ہے، لیکن یہ کائے لباس میں موجود تھا تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ ہم نے ان کی خواتین کے اوپر ظلم کیا ہے۔ بالا خاتون ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر وہاں پر موجود تمام تر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تم پر ظلم کریں گے، لیکن ابھی تم نے دیکھا کہ یہاں سے کون بھاگا ہے۔ وہی بھاگا ہے جس نے تمہیں یہاں پر ورگلایا ہے، اور شاید تمہیں مرنے کے لیے ہمارے سامنے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد بالا خاتون ثبوت دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ شخص جس نے تمہاری خاتون کے اوپر تیر چلایا ہے، یہ ہمارے کائے قبیلے کے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ بتانے لگتا ہے کہ مجھے صوفیہ نے اور کلاڈیس نے کہا تھا کہ اس طرح سے ماحول بنایا جائے اور ساتھ ہی تیر اندازی کر کے وہاں پر معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے، تاکہ تم جیسے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ کائے تم پر ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر بالا خاتون اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے، اور ہم نے آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو تلواروں سے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آئندہ اس قسم کا کوئی بھی کام ہوگا تو ہم اپنی تلواریں اپنی میان سے باہر نکال دیں گے، یعنی کہ ہم تم لوگوں کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے۔ اور وہاں پر موجود تمام تر لوگوں سے کہتی ہیں کہ جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ سامنے پھینک کر اپنے گھر چلا جائے۔ وہاں پر موجود تمام تر لوگ اپنے ہتھیار کو پھینکتے ہیں۔ پھر بالا خاتون ان سے موٹی موٹی بات کرتے ہوئے کہتی ہیں، دراصل یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ تم اسلام اور مسلمانوں کے ماتحت ہو، لہٰذا تم لوگ ٹیکس پے کر کے اپنی زندگی آسانی سے گزر بسر کر سکتے ہو، یعنی کہ تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کا خوف یا ڈر نہیں ہوگا، اور تم اتنے ہی یہاں کے شہری مانے جاؤ گے جتنے کہ ہم، لہٰذا یہاں پر ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد وہاں پر موجود وہ شہری ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مدردوں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مال غنیمت سامنے رکھا گیا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ انصاف سے اس مال غنیمت کو یہاں پر موجود تمام تر سپاہیوں میں بانٹ دیا جائے، اور پھر وہی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم تلواروں سے قلعوں کو فتح کرتے ہیں، لیکن ہم انصاف کے ساتھ یہاں پر رہیں گے، جس کی وجہ سے یہاں پر موجود تمام تر لوگ راضی بھی رہیں گے اور ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کا زیادہ اچھا طریقے سے خیال نہیں رکھا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایمپرر اپنے تخت پر موجود ہوتا ہے اور ایک ایلچی آ کر اس کو خط پہنچاتا ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بہت جلد صوفیہ اور کلاڈیا صاحب سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ ایمپرر خط پڑھے بغیر کہتا ہے، یقینی طور پر مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ کلاڈیس اور صوفیہ ایک دفعہ پھر عثمان کے ہاتھوں منہ کی کھا کے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خط اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے کہ عثمان، اب بہت جلد تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ ایمپرر کے پاس کوئی بہت بڑی سازش ہوتی ہے جس کے تحت وہ عثمان کو پھنسانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ کے پاس فاطمہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ حلیمہ بے ہوش ہوتی ہے اور فاطمہ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہوتا، تو فاطمہ اپنے تمام تر پرانے معاملات یاد کرنے لگتی ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کیسا رویہ رکھا جبکہ وہ صوفیہ کے پاس تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بہن کو کھویا ہے، میں دوبارہ نہیں کھو سکتی۔
میرے اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ ابھی وہ یہ بات چیت کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران حلیمہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ فاطمہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور حلیمہ کہتی ہے کہ میری بہن فاطمہ، کیا تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ ہاں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور مجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئیں میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر فاطمہ خوشی سے یہ بات بالا خاتون اور گونچا خاتون کو بھی بتاتی ہے کہ حلیمہ ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ تمام تر خواتین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی دوران ایک ایلچی آ کر بتاتا ہے کہ عثمان صاحب نے مدرنو قلعہ بھی فتح کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام تر لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی عثمان صاحب کا یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ تمام تر لوگ یہاں پر آئیے۔ حلیمہ جو کہ بے حد برے طریقے سے زخمی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے بھی جانا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے، تم نہیں چل سکتی۔ لیکن وہاں پر موجود خواتین کہتی ہیں کہ کیوں نہیں، ہم اس کو لٹا کر لے جائیں گے۔ وہاں پر موجود تمام تر خواتین یہی فیصلہ کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم حلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف مدرنوں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، عثمان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں ترگت بے اور سولگور آگا وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ترگت بے بہت ہی ادب کے ساتھ عثمان صاحب کو سلام کرتے ہیں، اور عثمان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر ترگت بے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سرحدی علاقوں کی طرف جانا چاہیے، لہٰذا میں اور سولگور اب وہاں پر جا کر آپ کی خدمت کریں گے۔ اور پھر حسن بے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مدرنو قلعے کی تمام تر ذمہ داریاں اب سے آپ پر ہیں، اور آپ یہاں کے تمام تر معاملات دیکھیں گے، جس میں خاص کر کے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں جاتے ہوئے کافروں نے کنوؤں میں زہر تو نہیں ملا دیا۔ حسن بے کہتے ہیں کہ میں خوشی سے اس کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس بات کو بھی یقینی بناتا ہوں کہ کافروں نے جاتے وقت یہاں پر کسی قسم کی گھٹیا حرکت تو نہیں کی۔ پھر دکھایا جاتا ہے حسن بے اپنے چند جانوروں کے ساتھ وہاں کا پانی ان کو پلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جانور آسانی سے پانی پی لیتے ہیں۔ اور پھر حسن بے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جانور پانی پی لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی میں زہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جانوروں کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی میں کوئی ملاوٹ ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مدرنو قلعے میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کرا دی گئی ہوتی ہے کہ اس پانی میں کوئی زہر نہیں، جبکہ ان کنوؤں کے اندر اس قسم کا زہر ملا ہوا ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان کو پہلے معلوم نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر اثر آنے لگتا ہے کہ جیسے اس نے زہر پیا ہے۔ عثمان صاحب کے دسترخوان پر موجود چند لوگوں نے پانی پی لیا ہوتا ہے، جس میں الگن خاتون سر فہرست ہوتی ہیں۔ انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو بے حد پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کے دسترخوان کا ماحول نہایت دلکش ہوتا ہے۔ تمام تر لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایمپرر کے تخت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس کے سامنے صوفیہ اور کلاڈیز دونوں موجود ہوتے ہیں، اور کلاڈیز اور صوفیہ اپنی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم شکست خوردہ ہیں، لیکن بہت جلد عثمان کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ ایمپرر کہتا ہے اب بس کرو، میں جانتا ہوں کہ عثمان تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد کلاڈیس کہتا ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور پھر کلاڈیس مکمل طور پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بہت جلد مدرنی قلعہ ہمارے پاس دوبارہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں قلعے سے باہر نکل رہا تھا تو اسی وقت میں نے وہاں پر موجود تمام تر کنوؤں کے اندر زہر ملا دیا تھا، اور وہ اتنا خطرناک اور عجیب و غریب زہر ہے کہ اس کو کوئی شخص پی بھی لے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے زہر پیا ہے، ہاں جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہ سن کر ایمپرر اور صوفیہ دونوں ہی بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کلاڈیس نے تو بہت ہی زبردست حرکت کی ہے۔